ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ پھر وہی بات بتائی جا رہی ہے جو پیچھے بھی ہمیں کہا تھا کہ موت سے تو یہ اتنا ڈرتے ہیں، اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے بھی موت کا نہیں بولیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے اگر موت آ گئی تو ہم تو پھنس جائیں گے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر سچے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ موت کی تمنا کر کے دکھا دے۔ ہاں یہ نہیں کر سکتے موت کی تمنا، کیونکہ یہ موت سے ڈرتے ہیں، تیاری جو موت کی کوئی نہیں ہے۔ اور وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعلمون۔ اور انہوں نے اپنے ہاتھوں جو اعمال آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، یعنی جتنا مرضی ہم بھاگ لے موت نے تو آنا ہی آنا ہے، ہماری کہیں سے چھٹکارا ہمیں نہیں ملنا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس نے آنا ہی آنا ہے، کبھی ہمارا چھٹکارا نہیں ہے۔ اور پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جسے تمام پوشیدہ اور کھلی باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ اللہ تمہیں ہر چیز بتائے گا کہ تم کیا کچھ کر آئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، یہ اب جمعے کے احکامات آ رہے ہیں۔ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے لپکو، یہ نہیں کہا بجاؤ، لپکو یعنی دوڑ لگاؤ۔ یہ اتنا بڑا اللہ کا ذکر ہے کہ اس کے لیے جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں پہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد جمعے کی تیاری کے سوا کوئی اور کام جائز نہیں، جب تک نماز جمعہ ختم نہ ہو جائے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد جمعے کا خطبہ اور نماز ہے، یہاں پہ جو کہا گیا کہ جب تمہیں اللہ کے ذکر کے لیے پکارا جائے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی جیسا کہ بار بار گزر چکا کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا قرآن کریم کی اصطلاح میں تجارت ہے، کہ تجارت اور روزگار کے لیے نکل جاؤ لیکن جمعے کی نماز کے بعد، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت یا کوئی کھیل دیکھا ہو تو اس کی طرف ٹوٹ پڑے اور تمہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیا، کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر اس کی کیا لکھتے ہیں تفسیر کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب جمعے کی نماز ختم ہو چکی اور آپ خطبہ دے رہے تھے تو ایک قافلہ کچھ سامان لے کر آیا اور ڈھول بجا کر اس کے آنے کا اعلان بھی کیا جا رہا تھا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی بہت قلت تھی، کمی تھی، اس لیے صحابہ کی ایک بڑی تعداد خطبہ چھوڑ کر اس قافلے کی طرف نکل گئی، یعنی ایک شور شرابہ ڈھول ڈھمکا اور اپنی طرف متوجہ کر رہے کہ ہم کچھ بانٹنے کچھ بیچنے آئے ہیں، اور تھوڑے سے افراد مسجد میں رہ گئے۔ اس آیت میں اس طرح جانے والوں کی تنبیہ کی گئی کہ تم جس چیز کے لیے گئے ہو اس سے بہتر چیز اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
सूरह जुमा के बहुत सारे